طاقت کا تیسرا اصول ہے کنسیل یور انٹینشنز، اپنے ارادوں کو چھپائے رکھو۔ اگر آپ اپنے ارادے دنیا پر ظاہر نہیں کرتے تو وہ کبھی بھی آپ کے مقاصد کے بارے میں جان نہیں پائیں گے، اور نہ ہی آپ کو نقصان پہنچانے کے لیے اور آپ کو روکنے کے لیے کوئی بھی منصوبہ بندی کر سکیں گے۔ اگر لوگ آپ کو بیوقوف سمجھ رہے ہیں تو ان کو اس راستے پر آگے بڑھنے دیں، ان کو دھوئیں میں لپیٹ دیں، اور جب تک آپ منزل پر پہنچیں گے اس وقت تک بہت دیر ہو چکی ہوگی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ نے صلیبیوں کے خلاف جنگ میں ان کو یہ باور کرایا کہ سلطان کی حیثیت صرف چھوٹے چھوٹے حملے کرنے کی ہے، اور انہی چھوٹے چھوٹے حملوں میں انہوں نے صلیبی فوج کو منتشر کر دیا اور اس کے بعد ایک بڑا حملہ کر کے بیت المقدس کو فتح کر لیا۔ اگر صلیبی ان کے اصل منصوبے کو جان جاتے تو صلیبی فوج کبھی منتشر نہ ہوتی، بلکہ اکٹھا ہو کر بیت المقدس کی حفاظت کرتی، اور اس سچویشن میں صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ کو شاید زیادہ مزاحمت کا سامنا کرنا پڑتا۔ اگر آپ کے ارادوں کی، آپ کے عزم کی، آپ کی منزل کی دنیا کو خبر ہو جائے تو آپ کے جو دوست نما دشمن ہیں وہ بھی آپ کو ناکام بنانے میں اپنی پوری طاقت جھونک دیں گے، اور اس کے علاوہ جو آپ کے دشمن ہیں وہ بھی اپنی ہر صلاحیت بروئے کار لائیں گے تاکہ وہ آپ کو تباہ کر سکیں، آپ کو اپنے ارادوں میں ناکام بنا سکیں۔ نپولین بوناپارٹ 1812 میں اس نے جب رشیا پر حملہ کرنے کی تیاری شروع کی تو اس نے اس چیز کو تشہیر کی، اس چیز کی کہ میں روس پر حملہ کرنے لگا ہوں، اور رشیا جانتا تھا کہ وہ نپولین کا سامنا نہیں کر سکتے۔ تقریباً اس کی فوج اس وقت 5 سے 6 لاکھ تھی۔ تو رشیا نے ایک حکمت عملی تیار کی۔ جب نپولین وہاں سے نکلا تو روسی فوج نے راستے میں آنے والے ہر کھیت کو جلا دیا، ہر طرح کے وسائل، خوراک کو تباہ کر دیا، اور جب نپولین بوناپارٹ ماسکو پہنچا تو ماسکو شہر بھی خالی اور جلا ہوا تھا، اور وہاں پہ کوئی خوراک نہیں تھی، اور ٹھنڈ سے اس کے فوجی مر رہے تھے۔ یعنی کہ نپولین بوناپارٹ جنگ تو جیت گیا، لیکن جب وہ واپس پہنچا تو تقریباً 5-6 لاکھ فوج میں سے اس کے پاس صرف 50,000 سپاہی بچے تھے۔ یعنی کہ اس کے ارادوں کو جان کر رشیا جو بھی اس کے خلاف کر سکتا تھا انہوں نے وہ حکمت عملی تیار کی، اور اس کا نقصان یہ ہوا کہ یہ جنگ نپولین کے تابوت میں آخری کیل ثابت ہوئی۔ اس کے بعد یورپ کی ریاستیں یہ جان گئیں کہ جو نپولین کی شبیہ بنی ہے کہ وہ ناقابل تسخیر ہے وہ ٹوٹ گئی، اور اس کے بعد انہوں نے نپولین کو ہرا کر جلا وطن کر دیا۔ بالکل اسی طرح جولیس سیزر نے جب روم میں اپنی طاقت بڑھانے کے ارادے ظاہر کیے تو سینٹ اور اشرافیہ کو خطرہ محسوس ہوا۔ انہوں نے اس کے دوستوں کے ساتھ مل کر اسے قتل کر دیا اور اس خطرے سے جان چھڑا لی۔ شاید اگر جولیس سیزر اپنے ارادے اس طرح سرعام ظاہر نہ کرتا تو اس کو کچھ وقت مل جاتا جس میں وہ بادشاہ بن سکتا تھا۔